السلام علیکم ایوری ون. بہت بہت شکریہ آپ سب کا اسپیس پہ تشریف آنے کا. اچھا, اب سے کچھ ہی دیر میں چیئرمین عمران خان ہمارے ساتھ ہوں گے, اور ایک دو ریکویسٹ ہیں. پہلے یہ کہ جب بھی اگر آپ کو مائک ملے تو پلیز جو والیوم ہے آپ کا پلیز تھوڑا بڑھا کے بولیے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم عمران خان کو یہاں لائیو سن سکیں گے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ایک نیشنل لیڈر لائیو ہمارے ساتھ ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. اچھا, سب سے پہلے چیئرمین عمران خان صاحب ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک آخری دن جب آپ پی ایم تھے تو آپ نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا کہ جو میرے مخالف نہیں ہوں, اور اس کا پاکستان نے جو رسپانس دیا ہے, ایک وہ سنڈے والے دن پروٹیسٹ اور پھر ریکٹ پہ ریکٹ بنے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو میں آپ کو سچ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری فیملی میں کوئی نہیں رہ گیا جنہوں نے ہمیں نہیں کہا. میں سب کے بہاف پہ کہہ رہا ہوں کہ جاؤ جتنی مدد کر سکتے ہو عمران خان کی کرو, پاکستان کی کرو. تو یہ جو فینومینا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے خان صاحب؟ دیکھیے جبران, میری جو اب 26 سال کی سٹرگل ہے وہ سٹرگل ایک کرپٹ مافیا کے خلاف تھی, اور وہ جو کرپٹ مافیا تھا وہ دو پارٹی فیملی پارٹیز, اور پھر ان کے ساتھ افیلیٹ ہو گئے لوگ جو کہ سب ایک کرپٹ سسٹم کے سے فائدہ اٹھا رہے تھے, بینیفیشریز تھے کرپٹ سسٹم کے. تو میں نے تو جب پہلے دن, آپ کو پتہ نہیں, میں نے جو پہلے خطاب کیا قوم سے, تو میں نے پہلی چیز یہ کہی کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ سارے جمہوریت کے نام پہ میرے خلاف کیمپین کریں گے. یہ میں نے پہلے دن اپنے خطاب سے کہا تھا, کیونکہ دیکھیں ایک میں آپ کو ذرا ایک اصول بتاتا ہوں کہ اگر ایک ملٹی نیشنل کے اندر بھی اگر آپ نے چینج لے کے آنا ہے تو چینج تب آتا ہے جب وہ بینیفیشریز ایک پرانے سسٹم کے ہوں, ان کو جب تک آپ ہٹاتے نہیں تب تک آپ چینج نہیں لا سکتے. تو مجھے تو پتا تھا کہ جب بھی جس وقت اس ملک میں اصلاحات شروع کریں گے تو شوگر مافیا بھی اکٹھا ہو جائے گا اور قبضہ مافیا بھی اکٹھا ہو جائے گا, کیونکہ یہ سب افیلیٹڈ تھے ایک کرپٹ سسٹم سے. سو وہ جو کرپٹ سسٹم ہے اصل میں تو ہماری جنگ اس کے خلاف ہے, پرسنالٹیز کے خلاف نہیں ہے. تو مجھے تو کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ انہوں نے اکٹھے ہونا ہے. تو جبران, ٹو سمرائز, کہ جب بھی آپ چینج لے کے آتے ہیں, جو میری کوشش تھی, تو جو سارا سٹیٹس کو ہے جو ایک کرپٹ سسٹم کا بینیفیشری ہے ان سب نے اکٹھا ہونا تھا. تو وہ جو 3 اپریل کو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ سب لوگ اکٹھے ہو کے تو انہوں نے گورنمنٹ کرائی. پہلا کوشچن ایک سائمہ کا ہے لنڈن سے. میں چاہوں گا مائک بھی اگر وہ ریکویسٹ کریں تو پلیز اچھا ہوگا, لیکن ان کا کوشچن بڑا سمپل سا ہے. وہ کہتی ہیں آئی نو ایوری ون ول آسک پولیٹیکل کوشچنس, بٹ میرا سوال بالکل ذاتی ہے کہ خان صاحب ہاؤ آر یو ڈوئنگ, ہاؤ آر یو ڈیلنگ ود, آپ یہ ساری انجسٹس ہو رہی ہے پرسنل لیول پہ, مینٹل لیول پہ, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور آخر میں دعائیں ہیں, اور وہ بھی سب کے بہاف پہ بولیں کہ سب پورے پاکستانی جتنے بھی ہیں ورلڈ میں آپ کے لیے بہت دعا کر رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ خان صاحب ہاؤ آر یو ڈوئنگ پرسنلی, سائمہ کے مینٹلی؟ لیے سائمہ کے لیے جی سائمہ کے لیے جو میرا جواب وہ یہ کہ دیکھیں سائمہ, میری جو زندگی ہے نا وہ 18 سال کی عمر سے سٹرگل ہی تھی. جب آپ کمپیٹ کرتے ہیں اسپورٹس میں, ٹاپ 11 کھلاڑیوں میں پہنچتے ہیں, پھر کمپیٹ انٹرنیشنلی کرتے ہیں, تو وہ سارا وقت اونچ نیچ ہے آپ کی زندگی میں, یا آپ ہار رہے ہوتے ہیں یا جیت رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو اسپورٹس کی فیلڈ میں جو ایک ایسا میں نے سبق سیکھا ہے اسٹرگل کرنے کا, اور ہار اور جیت کے ڈائنامکس کو سمجھنے کا. تو جب آپ جیتتے ہیں تو آپ کے پیر زمین پہ رہتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ کہ جیت سارا وقت نہیں رہے گی. اور جب آپ ہارتے ہیں تو آپ اس کے بھی ڈائنامک سمجھ جاتے ہیں کہ وہ جب آپ ہارتے ہیں تو وہ بڑی چیزیں آپ کو سکھاتی ہیں. وہ سب سے زیادہ جو آپ زندگی میں سیکھتے ہیں وہ جب آپ مشکل وقت آپ کا آتا ہے, کیونکہ سول سرچنگ کرتے ہیں. تو میں تو اس کے لیے ساری زندگی میری ٹریننگ ہے اس کے لیے. میں تو امیڈیٹلی آگے کا سوچنا شروع ہو جاتا ہوں کہ یہ جو اب اس نے ایک بڑی زبردست پاکستان میں اپرچونٹی دے دی ہے, وہ زیادہ ضرورت ہے, وہ اپرچونٹی جو ہے وہ زیادہ اس ملک کے لیے فائدہ پہنچا سکتی ہے میرے پرائم منسٹرشپ سے. اور وہ یہ ہے
کہ ایک قوم بن جائیں ہم جو کہ اپنی ایک حقیقی آزادی کی جنگ لڑے. تو اس وقت جو یہ موومنٹ بن گئی ہے یہ ایک حقیقی آزادی ہے. حقیقی آزادی کا مطلب یہ کہ قوم اپنے پیر پہ کھڑا ہو, اپنے فیصلے کرے, فورن پالیسی ہو اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کے لیے, سب سے دوستی ہو, لیکن اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کسی اور قوم کے لیے ہم قربان نہ کریں. جی اچھا, دوسرا سوال ہے عمران راجہ کی طرف سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کاؤنٹ کیا ہے یہ 1400 سے بڑھ کر لوگوں کا یہ سوال تھا جب ہم نے یہ کوشچنز کی ریکویسٹ مانگی تھی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سارے کے سارے ادارے خلاف ہیں تو ہم کیسے نمبر 1 الیکشنز میں جائیں گے, اور دوسرا پھر الیکشنز کی دھاندلی کو کیسے روکیں گے؟ دیکھیے جبران, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو ادارے ہیں نا, اداروں کے اندر بھی انسان ہی ہیں, اور انسان ایک آدھ انسان اگر غلطی کر بھی دیتا ہے تو یہ سارے ادارے کا قصور نہیں ہوتا. اور اسی طرح یہ جو آپ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو الیکشن کمشنر ہے وہ بہت ہی اینٹی پی ٹی آئی ہے. اس کی جو ساری ابھی تک ججمنٹس ہیں وہ تحریک انصاف کے خلاف ہی ہے. مثلا اب یہ فورن فنڈنگ کیس ہے, ایکچولی فورن فنڈنگ ہے ہی نہیں ہے, یہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے انہوں نے فنڈ کیا ہوا ہے. تو اس طرح تو پاکستانی فورن فنڈنگ پہ چل رہا ہے. ہمارے 31 ارب ڈالر پاکستان ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں. ہمارے شوکت خانم میں جو پیسہ آتا ہے 40% تو باہر سے پاکستانی بھیجتے ہیں. تو یہ تو ہمارے سب سے محب وطن پاکستانی جو بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کما کے پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں. لیکن یہ اصل کیس ہے فنڈنگ کا, اور میں آج آپ سب کے سامنے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جس وقت بھی یہ تینوں پارٹیز کے, بلکہ ساری پارٹیز بھی ملا لیں لیکن 3 مین پارٹیز پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, جب بھی ہمارے فنڈنگ کی اکٹھے تحقیقات ہوگی تو ایک ہی پارٹی ہے جس کی پراپر پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے, وہ ہے تحریک انصاف, جس کا پراپر ڈیٹا ہے. ان دونوں پارٹیز کے پاس آپ کو ملے گا ہی کچھ نہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی, ان کو اب ہم نے کال دی کہ ہمیں پیسے چاہیے اپنے, اب ہم تحریک چلا رہے ہیں تو اس کے لیے پیسے چاہیے, تو 2 دنوں کے اندر 20 کروڑ روپیہ اکٹھا ہو گیا. اب یہ ذرا کال دیں اور دیکھیں کہ یہ ان کو کون پیسہ دیتا ہے. ان کی ہے کرونی کیپٹلزم. یہ وہ لوگ جو جن کو نوازتے ہیں, جن کو کانٹریکٹس دیتے ہیں, جن کے ملک کے ساتھ پیسے بناتے ہیں, وہ ان سے پیسے لیتے ہیں. ان کو کوئی فنڈ ریزنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو صرف اب یہ الیکشن کمیشن کو دیکھیں کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہاں ہمارا کیس رکھو سامنے, لیکن ان سب کا بھی ذرا موازنہ تو کرو, کیونکہ ابھی تک ان کے کیسز کر نہیں رہے اور ایک ہی پارٹی کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا. چیئرمین صاحب, کہ کراچی کے جلسے میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ 26 سال کی سیاست کے بعد آپ پہلی بار قوم بنتے دیکھ رہے ہیں, تو اس سے پہلے بھی بہت سی تحریک چلائی ہیں پی ٹی آئی نے, سو کیا وہ ڈفرینس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس دفعہ اور باقی اس سے پچھلے؟ دیکھیے جو 26 سال میں نے پولیٹکس کی, اور خاص طور پہ جو 22 سال کی, تو وہ تو ایک پارٹی اپنا مینیفیسٹو رکھتی ہے عوام کے سامنے اور پھر وہ پاور میں آتی ہے. تو وہ تو بڑا سمپل قسم کا ایک, آپ جس طرح کوئی پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے. لیکن جو اب ہے یہ سب سے زیادہ مختلف ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ساری قوم کے اندر ایک فیلنگ گئی کہ ایک باہر سے سازش ہوئی, اور اس سازش نے پاکستان میں رجیم چینج کیا, اور اندر جو بیٹھے ہوئے تھے, اور باہر کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ اندر آپ کے غدار نہ بیٹھے ہوں, میر جعفر نہ بیٹھے ہوں, جو اپنی ذاتی مفادات کے لیے ملک کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کرتے ہیں, جو قوموں کو غلام بناتے ہیں. جو میں اس لیے میر جعفر کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے اپنی قوم کو غلام بنا دیا. تو یہ سازش تب کامیاب ہوتی ہے جب اندر آپ کے غدار بیٹھے ہوں. تو یہ جو ہوا ہے, اور پھر وہ لوگوں کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا ہے جو ملک کے کرپٹ ترین لوگ ہیں, آدھے ضمانت کے اوپر ہیں, ان کے اوپر کیسز ہیں, اور کیسز اربوں روپے کے کیسز ہیں, اور 30 سال سے پاور میں تھے, جس کی وجہ سے آج ملک مقروض ہے. انہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا, اور اب یہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پھر سے واپس آ رہے ہیں, اور تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے برے حالات تھے. تحریک انصاف نے تو جب ملک چھوڑا تھا, ریکارڈ ایکسپورٹس, ریکارڈ ریمیٹنسز, ریکارڈ ریونیو اور ٹیکس کلیکشن, 5 فصلوں کی ریکارڈ ہارویسٹ, آئی ٹی کی ریکارڈ ایکسپورٹس, اور سب سے بڑی بات یہ کہ انڈسٹریلائزیشن شروع ہو گئی پاکستان میں.
انڈسٹریل گروتھ شروع ہوگی 8.6% جس میں، اور روزگار کا یہ ہے کہ سارے بر صغیر میں سب سے کم بے روزگاری پاکستان میں، یہ فیکٹس میں آپ کو دے رہا ہوں. تو اس گورنمنٹ کو گرانا ایک سازش کے تحت، اور وہ لوگوں کو اوپر مسلط کر دینا جو اس ملک کے 30 سال سے کرپشن کے کیسز، کرپٹ ترین لوگ، اس لیے قوم آج موبلائز ہے، اس لیے آج قوم ایک نئی تحریک میں نکل پڑی ہے، اور وہ ہے حقیقی آزادی کے لیے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مختلف ہے، اور یہ جو پبلک آپ رسپانس دیکھ رہے ہیں یہ بالکل میری 26 سال کی سیاست میں نے کبھی اس طرح کی ایک نیشنل موومنٹ نہیں دیکھی. بالکل. جبران مس کوشچن. نورین ہیں. ہاں مس نورین، آپ پوچھ سکتے ہیں سوال. السلام علیکم پرائم منسٹر، بیکاز یو اسٹل پرائم منسٹر. پہلی بات تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اسلاموفوبیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ نے انٹرنیشنل فورم پہ یہ بات اٹھائی. صرف اسی وجہ سے اگر اور ساری چیزوں کا نظر انداز کر دیں، میں تا عمر آپ کے ساتھ اسی وجہ سے رہوں گی. میرا کوشچن یہ ہے کہ انشاءاللہ جب آپ جیت کے واپس آئیں گے تو آپ کی پرائیورٹیز کیا ہوں گی؟ اور سیکنڈلی میں لندن میں ہوتی ہوں، آپ کا کوئی میسج ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے؟ تھینک یو سر. دیکھیے، اسلام فوبیو کا مجھے باقیوں سے اس لیے زیادہ سمجھ ہے کیونکہ میرا بڑا انٹریکشن اوورسیز پاکستانی سے، اور میں کیونکہ بڑا میرا ٹائم بھی گزرا برطانیہ کے اندر، لنڈن میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، تو میں ان سوسائٹیز کو جانتا بڑی اچھی طرح. اور یہ مجھے پتہ تھا کہ جو ہمارے مسلمان رہتے ہیں مغربی سوسائٹیز میں، 9/11 کے بعد ایک بہت بڑا ویو شروع ہوا اسلاموفوبیا کا. اور میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ مجھے کبھی بھی اللہ نے موقع دیا تو میں انٹرنیشنل فورمز، یونائٹڈ نیشنز میں، OIC میں، یورپین یونین کے سامنے اس ایشو کو اٹھاؤں گا، کیونکہ وہاں مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ اسلاموفوبیا کی وجہ سے. اور یہ دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب یہ گستاخی کرتے ہیں تو یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہے، اور وہ کوئی مسلمان ہیڈز آف اسٹیٹس یہ بتاتے نہیں تھے ان کو. تو اس لیے میں نے OIC میں بھی اٹھایا، پھر یہ UN میں بھی اٹھایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو UN نے 15 مارچ کو ڈکلیئر کیا اینٹی اسلاموفوبیا ڈے. بٹ اس میں ایک سٹرگل کی ضرورت ہے. اور جو باہر پاکستانی بیٹھے ہیں، جو برٹش پاکستانی بھی ہیں، پہلے تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس تعداد میں یہ سب نکلے میری سپورٹ میں. میری سپورٹ کیا، یہ جو پاکستان میں ایک رجیم چینج کیا گیا اس کے اوپر جس طرح انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور کرمنلز کو اوپر بٹھایا گیا ہمارے اوپر، تو میں ان سب کا آج بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر ایک کویشچن ہے بار بار آ رہا ہے، وہ کویشچن یہ ہے کہ اگر نواز شریف اعلان کرتے ہیں، کیونکہ اب ان کے بھائی کی گورنمنٹ ہے، اگر وہ پاکستان آنے کا اعلان کرتے ہیں تو ہم PTI کا کیا لاہے عمل ہوگا؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر گیون دا سرکمسٹانسز اگر دوبارہ موقع ملتا ہے یا اس طرح، تو اس طرح سے نواز شریف کو جانے دینا چاہیے تھا؟ اگر نواز شریف کو واپس آتا ہے اور وہ اگر اس باری اس کو NRO 2 مل جاتا ہے، کیونکہ یاد رکھیں اس کو NRO 1 مل چکا تھا. جنرل مشرف نے ہدایبہ پیپر مل کے اندر اوپن اینڈ شٹ کیس تھا جدھر اسحاق ڈار نے باقاعدہ ایک میجسٹریٹ کے سامنے اس نے خود بتایا تھا کہ کدھر کدھر انہوں نے کیسے چوری کی، ان کے پیسے باہر کیسے گئے. اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. وہ مشرف نے ان کو NRO 1 دیا، اور پھر وہ واپس آئے، اور پھر ان دونوں نے اور زرداری کو بھی NRO 1 ملا، اور انہوں نے کھل کے پھر کرپشن کی 10 سال. اب جو ان کے کیسز ہیں یہ آپ سب کو سمجھنا ہے کہ سوائے TT کے کیس، شہباز شریف کے اور FIA کے کیس، یہ سارے ان کے کیس پرانے ہیں، یعنی ان کے دور کے 10 سال کے بنے ہوئے ہیں. تو اگر اب آ کے ان کو NRO 2 ملتا ہے، یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کا جو سارا انصاف کا سسٹم ہے اس سب کو ٹوٹلی ڈسکریڈٹ کر دیں گے. کوئی بھی پاکستانی مانے گا نہیں پاکستان کے جسٹس سسٹم میں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور ہے تو آپ جو مرضی کرو، صرف چھوٹے چور جیل میں ڈالیں گے. اور یہ اتنا ڈینجرس ہے ملک کے لیے. میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا کہ جو قومیں طاقتور مجرموں کو پکڑ نہیں سکتی، طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتی، اور صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتی ہیں، وہ تباہ ہو جاتی ہیں. تو آج اگر تیسری دنیا، یا جس کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں،
اگر آپ ایک ایک ملک کو دیکھ لیں کہ وہ جو غریب ملک ہے جدھر غربت ہے، ہر جگہ پہ یہی ان کا مسئلہ ہوگا کہ وہ صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتے ہیں اور طاقتور کو نہیں پکڑتے. اور پاکستان، اور اسے رول آف لاء کہتے ہیں. رول آف لاء کا مطلب ہوتا ہے کہ سب قانون کے میں ایک برابر. اور جو خوشحال معاشرے ہیں، مثلا سوئٹزرلینڈ ہے، یہ اسکینڈینیویا، آپ وہاں رول آف لاء دیکھیں، وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا کوئی قبضہ گروپ ہوگا، کوئی تصور نہیں کر سکتا ہارس ٹریڈنگ ہوگی، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ پرائم منسٹر اپنی فیکٹریاں بنانی شروع ہو جائے گا. اور اوورسیز یہ تصور ہی نہیں کوئی کر سکتا کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر، اس کی اربوں روپے کی پراپرٹیز لنڈن میں ہیں، اس کے بچے لنڈن میں ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں بتا سکتے کہ پیسہ آیا کدھر سے. تو یہ جو ہمارے ملک کا جو المیہ ہے اس وقت، وہ ہے ہی سارا رول آف لاء کا. جب تک ہم طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ملک کی کوئی فیوچر نہیں ہے. ہماری فیوچر ہی اس میں ہے کہ ہم یہ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں، جو میرے اوپر سارا پریشر تھا جس کی وجہ سے میرے اگینسٹ اکٹھے تھے، ہم ان کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. اور یہ اگر نواز شریف یہاں کے پھر سے NRO2 لیتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ملک کی ڈسٹرکشن ہے. اور اس لیے ساری قوم، میں اپنی قوم کو ساروں کو نکالوں گا اس کے اوپر، کیونکہ ہم بالکل یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جی جبران، کوشچن جی پلیز. تیمور آپ نیکسٹ، اور پھر اریبہ تیمور کے بعد آپ. تو تیمور پلیز انمیوٹ کریں مائک. جی السلام علیکم. تھینک یو سو مچ خان صاحب فار جوائنگ دس. سر ابھی جو یہ نیکسٹ الیکشنز آ رہے ہیں، دس از گوئنگ ٹو بی لائک ڈیفائننگ مومنٹ، جو آپ بار بار اپنے ایڈریسز میں کہتے ہیں، اور یہ ایک نظام کے خلاف پورا الیکشن ہوگا. تو آپ لوگوں کی پریپریشنز ہیں کہ آلموسٹ 250,000 جو رفلی جرنلسٹ کہہ رہے تھے کہ اتنا یوتھ کو یعنی ٹرین کرنا ہوگا، جیسے آپ نے 2003 الیکشنز کے بعد کہا تھا کہ وی ڈیڈنٹ ہیو دا گول کیپرز. تو اس دفعہ اتنی بڑی ٹریننگ ہماری یوتھ کے لیے آپ لوگوں کا وہ پورا پلان ریڈی ہے؟ دیکھیے، ہم پہلی دفعہ، یعنی ہمیں جو پہلی دفعہ الیکشن لڑنے کی سائنس پوری سمجھ کے الیکشن لڑیں گے. اور دوسرا ایک گورنمنٹ کا بھی سمجھ گئے ہیں کہ اب ہم نے گورنمنٹ میں آ کے کیا تیاریاں کرنی ہیں، کیونکہ پہلے تو ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا گورنمنٹ کا کہ کیا، بالکل نئی چیز تھی ہمارے لیے. اور پھر ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ کس طرح کے ہر ادارے میں کس طرح کے کرائسیز ہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں تھا. پہلی دفعہ پریزنٹیشن گورنمنٹ میں آ کے ملی. اب تو ہم جانتے ہیں سب کچھ، تو اب تو دونوں طرح تیاری کر کے آئیں گے. اور انشاءاللہ یہ جو یوتھ بلج ہے پاکستان کا، اور جو نوجوان ہیں جو سب سے زیادہ اس وقت اس حقیقی آزادی کی تحریک میں پوری طرح شامل ہے، انشاءاللہ اس باری ہم ان کو پوری طرح ٹرین کر کے الیکشن لڑیں گے. سر ایک کوشچن ہے کہ بہت سے ایسے ساتھی جو بہت عرصے سے تحریک کے ساتھ تھے، آپ کے کلوز تھے، وہ اس ساری موومنٹ کے دوران ان کا ایک دوسرا روپ بھی دیکھنے کو ملا. تو سر کوشچن یہ ہے کہ پولیٹکس اسائڈ آپ کو پرسنل کوئی اس سے درد کوئی محسوس ہوتی ہے اس چیز سے؟ دیکھیے، پہلے تو آپ کو ایک بات بتا دوں گی. دیکھیے، آپ کی جو دوستیاں یا جو آپ کی سب کچھ پارٹی میں بھی، جب آپ کے جو اصل جو لوگ آپ کی جو اسٹالورٹس بنتے ہیں، وہ سب ایک نظریے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مختلف ٹرائبس تھیں، ان سب کو اکٹھا کیا ایک نظریے کے اوپر، اور پھر قوم بنائی. اب قوم بنتی ہے نظریے پہ. اسی طرح پولیٹیکل پارٹی کا جو اصل جو ان کا ہوتا ہے نا، کور جو ہوتی ہے، وہ ہمیشہ نظریاتی ہوتی ہے. پرابلم یہ ہمیں ہوا کہ کئی لوگ جو ہمارے ساتھ چلے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم پاور میں آئیں گے، وہ اس لیے پارٹی میں تھے کہ جب پاور میں آئیں گے تو وہ اپنی جو بزنسز ہیں ان کو فائدہ پہنچائیں گے، اور جو اپنے انلیگل کام ہیں ان کو لیگل کروا لیں گے. وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی پاکستان میں یہی ہوتا ہے، آپ جب پاور میں آتے ہیں تو آپ اپنے ساری آپ ٹیکس بھی آپ کو معاف ہو جاتا ہے، آپ غلط کام بھی کریں تو وہ بچ جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہمیں مسئلے آئے وہ کہ جب ہم نے روکنے کی کوشش کی تو وہاں پرابلم آ گیا. اگر زمین انلیگل تھی، خریدی گئی کسی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے، یا اگر شوگر کی قیمت 26 روپے ایک دم بڑھ جاتی ہے، تو ہم نے تو اس کے اوپر اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ نہ اپنا سوچا نہ دوسرا پرایا سوچا. ہم نے تو ایک رول آف لاء اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. تو اس پہ لوگوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا.
جی جبران. جی اریبہ آپ نیکسٹ. جی السلام علیکم خان صاحب. پہلے تو آئی ایم اوور کہ آئی ہیو بن گیون دس اپارچونیٹی اینڈ ٹو ٹاک ٹو یو. اچھا میرا سوال جو تھا وہ یوتھ سے ریلیٹڈ تھا، بیکاز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ہم لوگ ڈس ہارٹن بھی ہو گئے ہیں. ہمیں باٹس کا نام دیا جا رہا ہے، ہمیں جنات کا نام دیا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آگے جا کے آئی مین واٹ از یور پلان آف ایکشن اینڈ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ آؤٹ آف اس کہ ہم یوتھ کیا کر سکتی ہے اپنے اپنے جورسڈکشنس میں رہ کے، کہ آپ کو کس طرح سے سپورٹ کریں اور آگے جا کے ہم اور کیا کر سکتے ہیں. تھینک یو. دیکھیں اریبہ، جو یوتھ ہے نا، یوتھ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ ایک مولانا رومی کی سینگ ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے تو کیوں چونٹیوں کی طرح رینگتے ہو. یوتھ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ اللہ نے جب اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو اس نے فرشتوں کو بھی کہا کہ اس کے سامنے جھکو، اور جب شیطان نے جھکا تو اللہ نے کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتہ کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی گزار بھی جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی پوٹینشیل اور صلاحیت رکھی ہے. تو انسان کے اوپر ہے، پاکستان کے اب یوتھ کے اوپر ہے کہ کیا وہ ایک ایسے انسان کے نیچے اور اس طرح کے لوگوں کے نیچے ایک پاکستان میں زندگی گزارنا چاہتا ہے جو کہتا ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز. یعنی کہ کیونکہ اگر ہم مقروض ہیں تو اس کا مطلب ہمیں غلامی کرنی پڑے گی. اگر تو یہ کرنا ہے تو وہ پھر چونٹیوں کی طرح ہی ہم رہیں گے، اسی طرح ہی قرضے لے کے، اور باہر سے ہمیں حکم آئیں گے اور دھمکیاں ملیں گی. اب سوچیں یہ کتنی بڑی ایک 22 کروڑ لوگوں کے لیے شرمناک بات ہے. 22 کروڑ لوگوں کے لیے کہ اگر باہر سے کوئی بھی طاقت آپ کو حکم دیتی ہے اور دھمکی دیتی ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر نہیں ہٹاؤ گے تو تمہارے لیے بڑے برا وقت آئے گا، اگر ہٹا دو گے تو ہم معاف کر دیں گے. یہ 22 کروڑ لوگوں کے لیے ایک ان کی توہین ہے. اور یہ یوتھ کے لیے خاص طور پہ کہ اگر یوتھ یہ چیزیں ایکسیپٹ کر جائے گی تو آگے پھر وہ ان کی ساری امیدیں یہ رہ جائیں گی کہ کسی طرح ہمیں کوئی امیر ملک کا ویزا مل جائے اور ہم وہاں جا کے اپنی زندگی گزاریں. یہ پاکستان میں اللہ نے سب کچھ دیا، لیکن کوئی بھی ملک جس کی سربراہ ہو ملک کے بڑے بڑے ڈاکو اور چور، اور جن کے اوپر اربوں روپے کے، شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر 40 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں ایف آئی اے میں اور نیب میں، 40 ارب روپے کے. تو اگر کسی ملک میں بھی اس طرح کے لوگ اوپر آ جاتے ہیں تو ملک کا تو کوئی فیوچر نہیں ہے. تو اس لیے یوتھ کو سب سے زیادہ اپنی اس حقیقی آزادی کی جنگ میں شرکت کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم وہ مینار پاکستان میں کل اس کا پوری طرح آغاز کریں گے اس تحریک کا. سر ایک کوشچن ہے کہ ہم میمز بنا تھک گئے ہیں، کیا آپ تک وہ میمز پہنچتی بھی ہیں؟ بڑی میں سوشل میڈیا تو ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اب ٹی وی نہیں دیکھتے، ہم تو سارا وقت سوشل میڈیا پہ اتنی زبردست چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ سارا وقت ہم سوشل میڈیا پہ، بلکہ میں نے تو اخبار بھی نہیں آج کل پڑھنے کا مجھے موقع ملتا سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کی چیزیں. جی جبران. اچھا ہاں، ایک اسی سے ملتا جو انہوں نے ہمیں باٹس کہا نا، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کاؤنٹر کیسے کریں. ہمارا جو ہیش ٹیگ ہے کوئی جبران آپ کی تو یہ آواز 80 ملین کے قریب پہنچی، 8 کروڑ ٹویٹس. تو یہ اچھا میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ ہم باٹس کہہ رہے ہیں، باٹس. تو اس کا آپ نے پریس کانفرنس ان کی دیکھی تھی، کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ہیومرس لگتی ہیں چیزیں، کہ یہ ہنسی آتی ہے ایسی چیزوں پہ جب پی ایم ایل پریس کانفرنس ایک ہیش ٹیگ پہ کر دیتی ہے؟ پی ایم ایل کی پریس کانفرنس جو ہے نا وہ ایک کامیڈی شو ہوتی ہے، اس کو کوئی سیریسلی لے نہیں سکتا. کیونکہ جس طرح پہلے یہ کہتے رہے کہ جناب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، اب خود جس طرح اب آئے ہیں، جس طرح باہر سے سازش کے تحت اور اتنی بے شرمی سے جو باہر کی سازش ہوئی ہے، آپ سوچیں کہ وہ جو مراسلہ تھا، یہ وہ جو سائبر تھا، ہم بار بار ان کو شہباز شریف کو اور یہ زرداری کو کہتے رہے کہ آ کے دیکھیں، کیونکہ زیادہ تر یہ لوگوں کو نہیں پتہ، یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نہیں پتا کہ ایکچولی امریکہ نے بلیک اینڈ وائٹ میں انہوں نے دھمکی دی کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ. تو ہم وہ ان کو ہیڈز کو کہا کہ آپ آ کے دیکھیں.
تو انہوں نے نہیں دیکھا جان کے، کیونکہ ان کو پتہ تھا. لیکن زیادہ تر ان کے لوگوں کو نہیں آئیڈیا کہ یہ رجیم چینج باہر سے ہوئی ہے، یہ بیرونی سازش تھی. تو اب ایک تو یہ سازش کا حصہ بن گئے، پھر یہ آ کے اب ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو لوگ باہر نکلیں گے تو انڈے ماریں گے، اور لوگوں کو پتہ نہیں کتنی ان پاپولر ہو گئی. وہ مریم کہتی تھی کہ یہ جب پتہ نہیں ان کو کہ باہر لوگ یہ نکل نہیں سکیں گے. تو اب اگر یہ ہم اتنے برے تھے تو ان کو الیکشن لڑنے سے کیا ڈر لگ رہا ہے؟ اتنی کوشش کریں کسی طرح کے الیکشن نہ ہو. تو اگر یہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں جو یہ سارا وقت کہتے رہے کہ ہم تو ڈیموکریٹک نہیں تھے، یہ تھے، آج یہ کیوں چھپ رہے ہیں یہ اس سازش کے پیچھے اپنی گورنمنٹ، اور یہ جو انہوں نے جس طرح کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے مجرموں کی حکومت. اور یہ دونوں یاد رکھیں کہ یہ وہی شہباز شریف تھا جو کہتا تھا زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا، اور زرداری کہتا تھا کہ شہباز شریفوں سے کرپٹ لوگ کوئی نہیں ہے. یہ دونوں ایک اب یہ سارے اکٹھے کیبنٹ میں بیٹھ کے، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے. اس لیے یہ ان کی پریس کانفرنسز ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی الزام لگا دیتے ہیں، کوئی کچھ کر دیتے ہیں. سر ایک کویشچن ہے جبران، ایک کویشچن ہے اور وہ بار بار پنگ کر رہے ہیں کہ میرا لازمی کریں. سر یو کین چوز ٹو اگنور اٹ. کویشچن یہ ہے کہ 36 میں سے 24 وزیر جو ہیں وہ بیل پہ رہا ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ عدالتیں 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، میں اپنی ساری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ایک تو جو فوج کا ادارہ ہے کبھی اس کے خلاف بات نہ کریں، کیونکہ فوج ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو یہ ملک میں نہیں رہنا تھا. عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی ہے، اور ہمیں ہمیشہ اس ادارے کو اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے. اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ مسلسل اس کو اٹیک کرتے ہیں، بلکہ یہ دونوں جو پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ، وہ زرداری اور نواز شریف، ان دونوں نے اپنی فوج کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جب گورنمنٹ میں بھی تھے انہوں نے انڈرمائن کیا اس کو. انہوں نے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے وہ ڈان لیگز کیا تھی، ڈان لیگز وہ ہندوستان کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری فوج کی وجہ سے ہم دوستی نہیں ہو رہی. اور جو میمو گیٹ تھا وہ کیا تھا، وہ امریکنوں کو کہہ رہا تھا زرداری اپنے حسین اقانی کے ذریعے کہ اس کو زرداری کو اپنی فوج سے بچائیں. یہ وہ لوگ ہیں. اور یہ باہر جب نواز شریف نکالا گیا تو اس نے سارا پورا آرمی چیف اور ان کے اوپر اٹیک کر دیا. دیکھیں، ہمیں یہ بڑا سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دشمن چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو جائے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہماری فوج نہ ہوتی یہ ملک کے 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے. جو دوسری ہے ہماری عدلیہ. میں عدلیہ کی، آزاد عدلیہ کے لیے جیل میں گیا تھا. ایک ہی دفعہ زندگی میں جیل دیکھا، اس کے لیے میں نے دیکھا تھا. یہ ملک، جو میں رول آف لا کی بات کرتا ہوں، جب تک اس ملک میں ہمارا عدالتی نظام مضبوط نہیں ہوتا اور یہ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتا، تو یہ ہمارا ملک کا جو پوٹینشل، بہت پوٹینشل ہے. یہ میں نے جتنا اندر حکومت میں آ کے دیکھا، ہم کچھ بھی بن سکتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے رول آف لا. طاقتور کو ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ قانون کے نیچے نہیں لا سکتا. اور یہ ہمارا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا یہ مسئلہ ہے. جتنے بھی غریب ملک، جتنے غربت ہے، وہ مسئلہ ہی ایک ہے کہ ادھر بھی نواز شریف بیٹھے ہوئے اور زرداری بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کیسز ہی نہیں ہوتے. وہ 30 سال سے کرپشن کر رہے ہیں، لیکن ہمارا انصاف کا نظام ان کو جیلوں میں نہیں ڈال سکتا اور ان کو کنوکٹ نہیں کر سکتا. اور یہ کیونکہ ان کو نہیں کر سکتا، ان کے نیچے بھی لوگ جو ہیں وہ سب. اور پھر جو سب سے بڑا اگلا نقصان کیا ہے؟ اگلا نقصان یہ ہے کہ جو چھوٹا چور چوری کرتا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ بھینس چرا لے گا، وہ موٹر سائیکل چرا لے گا. وہ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے، ملک کو نقصان نہیں کرتا. جب یہ بڑے ڈاکو چوری کرتے ہیں، کیونکہ اتنے زیادہ پیسہ یہ چوری کرتے ہیں، وہ بستر کے نیچے تو نہیں رکھ سکتے، وہ بینک میں ڈالیں گے تو سب کو پوچھیں گے کہ جی کدھر سے آیا پیسہ. لہٰذا یہ ملک سے باہر پیسہ بھیجتے ہیں اور یہ دگنا نقصان کرتے ہیں. ایک زیادہ پیسہ چوری یہ کرتے ہیں، دوسرے جب یہ ملک سے باہر بھیجتے ہیں تو اس سے بڑا نقصان کرتے ہیں، کیونکہ پھر روپے کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے. جب آپ ڈالرز خرید کے باہر بھیجیں گے تو ڈالر کے اوپر جب ڈالر کم ہوگا تو روپے کی قیمت گرنی شروع ہو جائے گی. جب روپیہ گرتا ہے مہنگائی بڑھ جاتی ہے، معاشرے میں غربت آتی ہے. اس لیے رول آف لا کے بغیر ایک معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے.
اچھا ایک ڈاکٹر ناز آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کریں. السلام علیکم جی. میرا نام ڈاکٹر اینی ہے. سو میں جو نا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں آج آپ سے بات کر رہی ہوں اینڈ اٹس مائی آنر. میں بس یہ پوچھنا آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہی تھی کہ جو آخری ڈیز میں آپ کے ساتھ ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا. ٹھیک ہے سر, آپ بالکل اکیلے نہیں ہیں اور آپ کا وہ ورڈ ہم سب کے ذہنوں میں گھومتا ہے, گھبرانا نہیں ہے. تو سر میں آپ کو پوری قوم کے بہاف پہ کہہ رہی ہوں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور آپ اسی طرح سے جو ہے نا ہم آپ کے جو ہے نا پیچھے ہیں. تو ایک سوال جو میرا اہم ہے وہ یہ انٹیریئر سندھ اور سندھ کے حساب سے, کیونکہ میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں. سر ہم پی ٹی آئی کو سندھ میں دیکھنا چاہتے ہیں, ہم تنگ آ گئے ہیں. تو مجھے پلیز تھوڑا شیئر کریں گے کیا پلان ٹیبل پہ ہے کہ ہم کس طرح سے گراؤنڈ روٹ لیول تک پی ٹی آئی کو متحرک کریں گے اور ہم کس طرح سے جو ہے نا پھر وہ ووٹ میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں جو ہماری حمایت ہے وہاں. پلیز تھینک یو. دیکھیے ڈاکٹر ناز, جو سندھ ہے اور خاص طور پہ انٹیریئر سندھ میں وہ حالات ہیں جو کہ ایک وقت کراچی میں ایم کیو ایم کی جب خوف تھا لوگوں کا, وہ اب انٹیریئر سندھ میں ہے. یہ جو زرداری مافیا ہے وہاں, یہ اتنے لوگ ڈرتے ہیں ان سے, پولیس کو یہ استعمال کرتے ہیں, جھوٹے کیسز یہ بناتے ہیں, لوگوں کو انہوں نے بالکل غلام بنایا ہوا ہے. لوگ ان سے اتنا خوف زدہ ہیں کہ کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا, اور یہ پھر ہر قسم کا حربہ استعمال کرتے ہیں. اور اس لیے یہ انہوں نے اس کے باوجود کہ سب سے زیادہ پاکستان میں کرپشن ہے, سندھ میں سب سے زیادہ وہاں انڈر ڈیولپمنٹ ہے, غربت زیادہ انٹیریئر سندھ میں ہے, لیکن وہ لوگ ان سے اتنا خوف زدہ ہیں کہ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. تو میں انشاءاللہ اس باری جب الیکشن ہے, میں نے پورا ارادہ کیا ہوا ہے کہ انٹیریئر سندھ کی میں کیمپین کروں گا, اور میں ان کے جتنی زیادہ آزادی یا حقیقی آزادی کی انٹیریئر سندھ میں ضرورت ہے شاید باقی پاکستان میں نہیں. تو انشاءاللہ میں پوری کیمپین کروں گا اس بارے آ کے. سر ایک کوشچن یہ ہے, جبران آپ اگلا اسپیکر لے ہیں, میں تب تک ایک کوشچن کر رہا ہوں کہ ابھی جو ایک کولیشن بنا ہے امپورٹڈ گورنمنٹ کا, اس میں ایک بہت زیادہ ڈائنیسٹک روپ آیا ہے, ڈائنیسٹک پارٹیز ہیں اور اس پہ ایک بہت زیادہ عوام کا ریئیکشن آیا ہے. سو دا کوشچن از کہ ان پارٹیز کے اندر جو کہ اتنی بڑی پارٹیز ہیں, ان میں سے اس چیز کے خلاف ریئیکشن کیوں نہیں آتا, کہ کیا وجہ ہے کہ شریف جو ہے وہ پی ایم بنے گا تو دوسرا شریف جو ہے وہ سی ایم بنے گا, چاہے کیسز ہوں چاہے کچھ ہو. تو ان کوشچن از کہ ان پارٹیز, آپ کا کیا خیال ہے ان پارٹیز سے کیوں نہیں ریئیکشن آتا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ دونوں پارٹیز بڑی پارٹیز نہیں اب رہ گئی, یہ بڑی پارٹیز تھیں. پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی تھی پاکستان میں, وہ ایک نیشنل پارٹی تھی. یہ اب صرف انٹیریئر سندھ کی پارٹی رہ گئی. اور جو نون لیگ تھی وہ بھی ایک وقت پہ اس نے سارا جو رائٹسٹ ووٹ تھا وہ کھینچ کے وہ اس نے ایک دفعہ 2/3 اکثریت لی تھی, وہ بھی اب سینٹرل پنجاب کی پارٹی رہ گئی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ فیملی پارٹیز ہیں, اور ایک تو پبلک کے اندر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ سوائے ان کے خاندان کے ان کو اور کوئی نظر ہی نہیں آتا. یہ بالکل میریٹوکریسی کے خلاف ہے. دیکھیں ڈیموکریسی کیوں چھوڑ گئی تھی بادشاہت کو پیچھے, کیونکہ ڈیموکریسی میں 2 چیزیں تھیں جو بادشاہت میں نہیں تھی. ایک رول آف لا کہ سب قانون کے نیچے ہیں, اور دوسری میریٹوکریسی کہ جو بھی اوپر پرفارم کرتا ہے وہ اوپر آ سکتا ہے. یہ بالکل ہی نگیشن ہے ڈیموکریسی. نہ ان کے اندر کوئی رول آف لا ہے, یہ سارے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں 30 سال سے, اور یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسرا کوئی میرٹ نہیں ہے. اب وہ ان کے جو بچے ہیں مثلا مریم ہے یا وہ ہے حمزہ ہے یا وہ جو بلاول ہے, انہوں نے زندگی میں کوئی کام ہی نہیں کیا, ان کے کوئی کریڈینشلز ہی نہیں ہیں وہاں بیٹھنے کے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پریولیجڈ ہیں, یہ بادشاہوں کی طرح شہزادوں کی طرح رہے ہوئے ہیں. ان کو عام آدمی کا بھی سمجھ نہیں ہے, ان کی کوئی ٹریننگ بھی نہیں ہے. بادشاہ بھی تھا تو ان کے پرنسس کی بڑی ٹریننگ ہوتی تھی, ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, لیکن پریولیجڈ لوگ ہیں. اور سب سے ان کی جو پارٹیز جو کیوں سکڑ کے چھوٹی سی پارٹیز رہ گئی ہیں, کیونکہ ان کے نیچے لوگ جو ہیں وہ درباری بن گئے. ان کے وہ ان کو کویسچن ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ جس طرح بادشاہ کے کورٹ میں درباری ہوتی ہیں, درباری بن چکے ہیں. ان کے اندر کوئی بھی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے. ان کے جو درباری ہیں کہ یہ ان میں سے بڑے قابل لوگ ہیں, لیکن وہ ان کے پیچھے مریم کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں یا بلاول کے پیچھے. تو اس لیے یہ جو ان کی پارٹیز ہیں یہ بڑھ نہیں رہی, یہ کم ہو گئی ہیں. تحریک انصاف کیوں ایک اب واحد پاکستان کی فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے,
کیونکہ تحریک انصاف میں کوئی فیملی نہیں ہے، عمران خان کے رشتہ دار نہیں ہے، یا میریٹوکریسی ہے، مراد سعید جیسا آدمی اوپر آ سکتا ہے، علی محمد آ سکتا ہے، جو بھی ہماری جو پرفارم کرتا ہے اوپر آ سکتا ہے، اس لیے یہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارا. جی جبران. ایک کوشچن کافی لوگوں نے پوچھا ہے کہ دیکھیں 99% یا 95% میڈیا آپ کے خلاف ہے خان صاحب، اور جو رہ گئے ہیں یہ جو 5% ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ لوگوں کو بڑا غصہ ہے میڈیا پہ بھی کافی، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے جو حق کی بات کرتے ہیں، جو فیئر بات کرتے ہیں اور پریشر میں نہیں آتے؟ جی جبران، دیکھیں ہمارے 3.5 سال میں ہم سنتے رہے کہ جی میڈیا کے اوپر بڑی سختی کر رہے ہیں، اور ہم پتہ نہیں میڈیا کے اوپر کیا ظلم کر رہے ہیں. آج آپ اٹھا کے دیکھیں کہ سب سے فری میڈیا ہمارے دور میں تھا. کبھی گورنمنٹ کی اتنی زیادہ کھلی کرٹیسزم نہیں ہوئی، اور ناجائز کرٹیسزم ہوئی، اور اس کے اندر پروپیگنڈا ہوا گورنمنٹ کے اگینسٹ، فیک نیوز نکالے گئے گورنمنٹ کے اگینسٹ، اور کبھی اس طرح فری رن میڈیا کو نہیں ملی جو ہمارے دور میں ملی. اور بار بار ہمیں یہ اٹیک کیا جاتا تھا سو کالڈ لبرلز کے جی بڑا میڈیا پہ سختی ہے، اور ہر قسم کے میں نے کہ یہ جرنلسٹ تھے جو بڑے ہمارے اگینسٹ کانسٹنٹ کیمپین کرتے تھے. آج آپ دیکھیں کہ سارا جو میڈیا ہے تقریباً تھوڑے سے نکال دیں بیچ میں سے، سارا میڈیا بلیک آؤٹ کر رہا ہے ہمیں. سارے میڈیا کے اوپر کیمپین چل رہی ہیں ہمارے اگینسٹ. اس کی وجہ کیا ہے؟ میڈیا کے جو اونرز ہیں وہ کوآپٹ کر لیتے ہیں اپنے ساتھ. یہ کرتے کیا ہیں، یہ جو سٹیٹس کو ہے، یہ جو پورے مافیاز ہیں اس کے اندر ان کو ساتھ ملا لیتے ہیں، اور میڈیا کے جو اونرز کے انٹرسٹ ہیں وہ انٹرسٹ کو وہ دیکھ لیتے ہیں، فائنینشیل انٹرسٹ کو، اور وہ پھر ان کے ٹول بن جاتے ہیں پروپیگنڈا کے. اور آپ دوسری چیز دیکھیں گے کہ ڈائریکٹ یہ پھر فنڈ کرتے ہیں جرنلسٹ کو، اینکرز کو، ڈائریکٹ فنڈنگ جاتی ہے، اور پھر بیرونی فنڈنگ جاتی ہے. مجھے 3 مہینے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ باہر سے پیسہ چل رہا ہے ہمارے جرنلسٹ کے اوپر، اینکرز کے اوپر. 3 مہینے پہلے مجھے ایک اینکر نے آ کے بتایا تھا کہ پیسہ چل رہا ہے اور ہمیں آفرز مل رہے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی میڈیا کو کوآپٹ کر لیتے ہیں یہ جو پاورفل انٹرسٹ ہے، مافیاز ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا میں ایسی زبردست اویئرنیس ہے کہ وہ جو نارمل میڈیا ہے اس کے لیے مشکل ہو گیا کمپیٹ کرنا سوشل میڈیا سے. اگر یہ میڈیا کامیاب ہوتا تو آج اس طرح پبلک تو نہ ہمارے ساتھ نکلتی. انپریسیڈنٹڈ، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے پبلک نہیں نکلی. انشاءاللہ کل مینار پاکستان میں میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں تو 26 سال پبلک کی عوام کی پالیٹکس کر کے آیا ہوں، انشاءاللہ کل پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ کراؤڈ آئے گا. وہ کیوں آئے گا؟ وہ اگر آپ یہ مین سٹریم میڈیا دیکھیں تو ان کو تو نہیں نکلنا چاہیے، تو ہر وقت نیگیٹو پروپیگنڈا ہے، کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے انفارمیشن اب کوئی نہیں روک سکتا اس کو. ٹھیک ہے خان صاحب، ایک نیوز ہے، کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ 150,000 یوزرز اس میں ہم پار کر گئے، وچ از اے ریکارڈ آف سارٹ. پچھلا والا ریکارڈ ابھی کل پرسوں کی اسپیس کا تھا جو اینکر عمران ریاض خان ہے، 18,000 یا 20,000. تو ایک یہ ریکارڈ ہے، اور جو ہیش ٹیگ جو امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور، یہ جو ہیش ٹیگ سب پوچھ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ہم یہ اتنا جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو پلیز ان سب کے لیے کہیں جو اپنی جاب کو سیکریفائز کر کے، اپنا فیملی ٹائم سیکریفائز کر کے، کچھ ساری چیزیں پیچھے چھوڑ کے یہ پروٹیسٹ میں لگے، ان کے بارے میں پلیز کچھ کہیں گے. میں یہ جو امپورٹڈ حکومت نامنظور، یہ ایک بڑا زبردست پروٹیسٹ ہے، اور پروٹیسٹ ہے ان کو بتانے کے لیے جنہوں نے یہ سازش کر کے، باہر سے بھی جو لوگ جنہوں نے سازش کی، اور جو اندر بیٹھے ہوئے تھے ہمارے میر جعفر، انہوں نے جو سازش کی، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ قوم، وہ وقت چلا گیا کہ جب ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو کو بیرونی سازش سے اس کو فارغ کیا گیا تھا. تو تب اس طرح کی جو میڈیا تھا وہ بڑی ایزلی کنٹرولبل تھا، تب سوشل میڈیا نہیں تھا. یہ زمانہ اور ہے، اور یہ لوگوں کی جو اس وقت مسلسل ایک پروٹیسٹ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں، یہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ ڈائی ڈاؤن کر جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائی ڈاؤن نہیں کرے گا، یہ ایک تحریک بن گئی ہے، اور یہ اب اس سے اور زیادہ آگے جائے گی.
کیونکہ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو اویئرنیس ہے، جو شعور آ گیا لوگوں کے اندر، یوتھ کے اندر، وہ کبھی بھی اس کو ڈائی ڈاؤن نہیں ہونے دے گا جب تک الیکشنز پاکستان میں نہیں اناؤنس ہوتے. سر ایک کویشچن آ رہا ہے، آج ڈی سی آفس نے ایک سیکورٹی تھریٹ لیٹر سرکولیٹ کی ہے کل کے جلسے کے حوالے سے، اور اس پہ انہوں نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ کو ویڈیو لنک سے ایڈریس کرنا چاہیے اور جانا چاہیے. سو اس پہ بہت سے لوگ کویشچن کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں گے لازمی کل؟ بالکل میں آؤں گا 100%. میں اس جلسے مینار پاکستان کے جلسے میں، کیونکہ دیکھیں مینار پاکستان ایک بہت ہمارے لیے ایک اسپیشل جگہ اس کی ہے، کیونکہ وہاں پاکستان ریزولوشن 1940 میں اس کو ٹیبل کیا گیا تھا، اور وہ ایک ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، اور آزادی کے لیے وہ جو آزادی، وہ پاکستان تھا سمبل آزادی کا. اور ادھر ہی جا کے ہم اپنی حقیقی آزادی کی کیمپین، تحریک لانچ کرنے لگے. جو مرضی ہو جائے میں نے وہاں جانا ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ کراؤڈ آئے گا. اچھا بس مجھے پتا ہے ہمارا ٹائم تھوڑا اوپر ہو رہا ہے، تو جلدی جو اسپیکرز آئیں گے پلیز کوئکلی کویشچن آپ نے رکھیے گا. علی جی آپ، اور پھر توفیق صاحب آپ. جی السلام علیکم خان صاحب، اٹس این آنر ٹو ٹاک ٹو یو. میں صرف سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں. میں پڑھنے کے لیے کیا کہتے ہیں باہر آیا ہوں. میں آپ کے تھرو ان لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اپوزیشن والے دن رات ہمیں برا بھلا اوورسیز پاکستانیز کو کہتے ہیں، ہم پڑھنے کے لیے باہر آئے ہوئے ہیں، تو آپ پلیز ان سے سوال کیے گا کہ ہمارے ملک کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس تباہ کس نے کیے جو اوورسیز پاکستانیز کو اپنے گھر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ کیا کہتے ہیں جب سے پاور میں آئے ہیں یہ آپ کے ٹائم میں جتنے اچھے کام ہوئے تھے ان کو ریورس کر رہے ہیں. ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے ایک چیز ہے سنگل نیشنل کریکولم، جو ہمارے فیوچر کے لیے بہت ضروری ہے. اب احساس کے بعد جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو اگلا ڈر ہے کہ یہ اس کو بھی کیا کہتے ہیں ریورس کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ لوگ اس کو کس طرح کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیں تھینک یو. ہم باہر بیٹھ کے تو کاؤنٹر نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ یہ الیکشن میں ہم جیت کے آئیں گے. ہم یہ سب کچھ بلکہ ان کو تیزی سے آگے کی طرف لے کے جائیں گے. دیکھیں ہمارا جو ایمفسس ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا ہو. پیر پہ تب کھڑا ہوگا جو پاکستان کے اندر ڈالرز اتنے آئیں کہ ہم جو ہماری امپورٹس ہیں اس کو میٹ کر سکیں. وہ انشاءاللہ ہمارے ریکارڈ پاکستان کی تاریخ میں ڈالرز ہمارے دور میں آئے ہیں. ریمیٹنسز بھی ریکارڈ 31 ارب ڈالر، ایکسپورٹس بھی ریکارڈ 32 ارب ڈالر. پہلی دفعہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس پاکستان میں صحیح ڈائریکشن پہ، کیونکہ ہم نے آئی ٹی کے لیے بڑی کنسیشنز دیے، ٹیکنالوجی زونز بنائے، تو پاکستان اب اس طرف نکل گیا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہمیں کبھی آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے اور ہمیں کبھی کسی سے دھمکیاں نہ ملنی پڑے، کیونکہ ہمارے پاس ہم اپنے پیر پہ نہیں کھڑے. لیکن یہ جو ریفارمز ہیں، بلین ٹری سونامی، یہ جو کلائمیٹ چینج کے اوپر ہیں، جو ڈیمز ہم نے بنائی، وہ تو خیر کوئی نہیں روک سکتا. لیکن سنگل نیشنل کریکولم بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان میں. یہ جو ایجوکیشن اپارٹ ہے، ایلیٹ کے لیے جو سیپریٹ سسٹم تھا اس کو چینج کرنا اور ایک نیشن بنانے کے لیے. پھر جو ہم نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی، اس کا مقصد یہ ہے کہ سیرت نبی بچوں کو پڑھایا جائے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک بڑی قوم جو ہوتی ہے، عظیم قوم بنتی ہے، اس کا کیریکٹر بڑا عظیم ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں ٹرانسفارم کی تھی سوسائٹی جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ لوگ جن کو کوئی یعنی ان کو کوئی مانتا ہی نہیں تھا، دو سپر پاورز ہی دونوں طرف، وہ دیکھتے دیکھتے انہوں نے 10 سالوں کے اندر اس کو ٹرانسفارم کر کے اور ورلڈ لیڈرز بنا دیا، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو انہوں نے ذہن بدلے تھے، انہوں نے ان کے ایتھکس ٹھیک کیے تھے، امر بالمعروف ساری قوم کو لگا دیا تھا اچھائی کے ساتھ کھڑے اور برائی کے خلاف. یہ جو ہوتا ہے نا کہ جی میں نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں، یہ انہوں نے نکال دیا تھا انسانوں سے کہ آپ نے اچھائی کے خلاف اور برائی کے اگینسٹ. اور پھر یہ جو عدل اور انصاف، یہ جو چینج لے کے آئے تھے، یہ تب آئے گا اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں جو ہمیں حکم ہے قرآن سے. تو یہ جو چیزیں ہم لے کے آئے ہیں، یہ انشاءاللہ یہ جو بھی کر لیں یہ زیادہ دیر نہیں رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم آ کے ساری یہ پھر سے اور تیزی سے آگے لے کے جائیں گے. سر ایک کویشچن ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں اور باہر بہت سے دوسرے ملکوں میں اس وقت پاکستان ایک بہت بڑا سبجیکٹ بنا ہوا ہے، اسپیشلی جو سبجیکٹ آف ریجیم چینج ہے.
سو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے لیکن کوئی آپ کا فورن میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوا لیٹلی. تو کوشچن از کہ آپ کب تک ایکسپیکٹ کریں لوگ کہ آپ کا کوئی انٹریکشن آئے گا فورن میڈیا کے ساتھ؟ میں یہ اس کے بعد انشاءاللہ یہ جب ہو جائے گا ہمارا کل کا جلسہ, اس کے بعد میں فورن میڈیا سے بات کروں گا, میں انٹرویوز بھی دوں گا ان کو. جی جبران کوئی کوشچن؟ جی توفیق صاحب ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک بہت زیادہ نمبر میں یہ کوشچن آ رہا ہے کہ خان صاحب آپ کو سچ وہ کہہ رہے بڑا کینڈیڈلی بتائیے گا کہ جو سنڈے کو پبلک نکلی جب یہ ایک دن کے بعد جب آپ نے کہا تھا کہ سنڈے کو آپ نے نکلنا ہے, تو آپ نے سچ بتائیے گا کہ آپ نے اتنی پبلک ایکسپیکٹ کی تھی جتنی نکلی تھی سنڈے کو لیڈرز کے بغیر ہر سٹی میں دنیا کے کوئی؟ جبران میں آپ کو 100% سچ بول کے بتاتا ہوں کہ میں نے اس کا 5% ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ 5% نکلے گی جو پبلک نکلی ہے. یعنی میں آنسر ہے کہ میں بالکل نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. عموماً یہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر کہ جب بھی کوئی جاتا ہے تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. جو بھی میں نے زندگی میں جس بھی آدمی کو ریپلیس کیا تو لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں. تو میں خود اس کے ڈائنامکس ہے نا, دیکھیں ہار جیت کے ڈائنامکس ہوتے ہیں وہ, اور کیونکہ ساری زندگی میری ہار جیت پہ گزری ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ فیلئر از این آفن اینڈ سکسیس از مینی فادرز. تو جب آپ ہارتے ہیں تو لوگ ایک آٹومیٹکلی یعنی آپ کے لیے نکلتے نہیں ہیں. تو میں بڑا یعنی میرے لیے تو وہ بڑی, آپ یقین کریں کہ اس سے جتنا مجھے خوشی ہوئی لوگوں کو دیکھ کے, کیونکہ میں تو چاہتا ہوں پرائم منسٹرشپ سے زیادہ کہ ہم ایک قوم بنے, کہ قوم جو ہے نا وہ پھر سب کچھ کر سکتی ہے. یاد رکھیں جو قوم ہے وہ پیسے بھی اکٹھے کر سکتی ہے, وہ قرضے بھی دے سکتی ہے, وہ سب کچھ اچیو کر سکتی ہے, لیکن جب تک وہ قوم نہیں بنتی تو وہ پھر اسی طرح ہی رلتی ہے. تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے سائنس, اور میں نے اب جلسوں میں بھی دیکھا ہے کہ ہم اب اس طرف نکل گئے ہیں جدھر جو ہمیں آج سے 75 سال پہلے جانا چاہیے تھا ایک قوم بننے کے لیے. صحیح ہے. اچھا آپ نے یہ تو کہا کہ آپ کو اس سے اسٹرینتھ ملی. آئی تھنک سارے لوگ جو سن رہے ہیں ان سب کے بیاف پہ کہتا ہوں کہ یہ سب سن کے سب کا مطلب یو ایکچولی میڈ آر ڈے, کہ ہماری وجہ سے آپ کو تو اسٹرینتھ ملی, ورنہ تو آپ نے ہمیں ساری زندگی اسٹرینتھ دی ہے کسی بھی فیلڈ میں ہوں. اچھا یہ ایک CTO ہیں, چیف ٹیکنالوجی آفیسر IBM کے ناسا میں, نعیم الطاف ان کا نام ہے. یہ کہہ رہے ہیں پیسے دینے کے علاوہ اوورسیز سے ہم کیا کر سکتے ہیں, اور پلیز اس کا جواب دیجیے. دیکھیے جو اوورسیز نے جو پروٹیسٹ کیے ہیں یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں. ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز نے ہر کیپٹل میں جس طرح نکلے ہیں, تو یہ بھی اس نے کیا ثابت کیا ہے؟ اس نے پہلی دفعہ بتایا ہے کہ ہم یہ ناانصافی ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم یہ جو ہوا ہے, یہ جو پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے اور چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا بیرونی سازش کے تحت, یہ ایکسیپٹ نہیں ہم کرتے. یہ بہت بڑی اس کا, یہ دیکھیں جب قوم زندہ ہو جاتی ہے نا, میں آپ کو پھر سے بتاؤں, قوم ہی اپنی آزادی کو پروٹیکٹ کرتی ہے, قوم اپنی جمہوریت کو پروٹیکٹ کرتی ہے. قوم جو ہے وہ اپنے انصاف کے نظام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, پریشر کرتی ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرتی ہے انصاف. قوم ہے جو کہ اچھائی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور برائی کے خلاف کھڑی ہوتی ہے. تو جب قوم اس طرح زندہ ہو جائے, میرے خیال میں یہ, اگر میں آپ کو میں کہوں کہ 26 سال کی میری پولیٹکس پہ جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے وہ اپنی قوم کو اس طرح نکلتے دیکھیں. جی جبران اسپیکر سے لے توفیق صاحب اور پھر یاسف اور پھر ڈن. توفیق صاحب. تھینک یو جبران. السلام علیکم اسکپر. میرے 2-3 بلٹ پوائنٹ کویسچنز ہیں اور ایک سجیشن ہے. دی کویسچن از کہ آپ بیسڈ آن پاسٹ ایکسپیرینس کہ آپ اس دفعہ پھر الیکٹیبلس کے ساتھ جائیں گے یا PTI کے کور ورکرز کو موقع دیں گے. اینڈ سیکنڈ از گاڈ فبرڈ, خدا نخواستہ اگر الیکشن کمیشن نے آپ کو نااہل کر دیا تو what is your plan B, not just for you, for us also. اور تیسرا یہ کہ آپ سیکیورٹی پریکاشنز کیا لے رہے ہیں, کیونکہ ہم لوگ سارے بہت کنسرنڈ ہیں, نہ کہ صرف لوگ پاکستان میں بٹ ہم لوگ یہاں اوورسیز میں بھی, کہ آپ سیکیورٹی کے لیے کیا پریکاشنز لے رہے ہیں.
اینڈ مائی سجیشن از کہ جیسے کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ آرمی ہمارا ایک انسٹیٹیوشن ہے اور اس کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے کلپس کبھی کبھی لگا دیا کریں، جو آپ کے فالوورز ہیں، جو ہارڈ کور فالوورز ہیں، یہاں پہ اسپیسز ہوتی ہیں، سوشل میڈیا پہ کامنٹس ہوتے ہیں، کوئی عدلیہ کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، کوئی فوج کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، کوئی ISI کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، آئی مین یو نیم اٹ. تو اگر آپ کی طرف سے میسج جائے گا، بیکاز وی فالو یو ایز اے لیڈر، یو آر آر لیڈر، اف یو گونا سے کہ آل دا پیپل ہو فالو می ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ دس، تو آئی تھنک وہ ایک بہت بڑی ہیلپ ہوگی. اور آئی تھنک کہ ہمیں اداروں کی عزت بھی کرنی چاہیے اور احترام بھی. تھینک یو. سب سے پہلے تو کوئی بھی چیز اس کیس کے اندر نہیں ہے فورن فنڈنگ، وہ فورن فنڈنگ ہے ہی نہیں، اس کے اندر بالکل پارٹی کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. حالانکہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہماری PTI کو کسی کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کے انہوں نے فیصلے ابھی تک کیے ہیں، سمپل چیز یہ ہے کہ آپ فنڈنگ، یہ ساری سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ ساری پارٹیز کی فنڈنگ اکٹھی دیکھی جائے، تو ان کی فنڈنگ دیکھ نہیں رہے اور ہمارے اوپر چڑھے ہوئے، اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے، ہم چاہتے ہیں، اور میں انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا کہ ہماری کوئی بھی ہمارا غلط کام نہیں ہے، کیونکہ ہماری تو پراپر پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے، باقی کوئی تو ہے ہی نہیں. تو اگر وہ ساتھ کریں تو دنیا کو تو پتہ چلے کہ ایکچولی کون سی پارٹی ایک جس طرح دنیا کے اندر جو اسٹیبلش پارٹیز ہے، کنزرویٹو لیبر ہے انگلینڈ میں یا ریپبلک، یہ کیسے فنڈ ریزنگ کرتی ہے، تو وہ سب کے سامنے آ جائے گا. دوسرا آپ کا کویشچن تھا فوج کا، اور الیکٹیبلز کا. سوری الیکٹیبلز. دیکھیں الیکٹیبلز جو ہیں ان میں سے کئی بڑے ہمارے ساتھ کھڑے رہے، اور انفارچونیٹلی کئی صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے ہمارے سے بڑی غداری کی. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس باری جو میں نے سب سے بڑا فیصلہ کیا کہ ٹکٹس، اب کیونکہ میں نے یہ ٹکٹس نہیں دی تھے، زیادہ تر ٹکٹس میں نے نہیں دیے تھے، اس باری ٹکٹس ایک ٹکٹ میں نے جانے نہیں دینا جب تک میں خود اس کو اسکروٹنائز نہ کروں. اور بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہم نے پریفرنس دینی ہے نظریے پہ، کیا ان کا کوئی بلیف سسٹم ہے، کوئی نظریہ ہے، یا وہ صرف اپنا دیکھتے ہیں کہ کس طرح کس پارٹی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور ذاتی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس بار یہ غلطی نہیں ہوگی. سر ایک آکوپائڈ کشمیر سے ایک کوشچن ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے دور میں مقبوضہ کشمیر کے بارے میں بہت ایک ایسا موقف اٹھایا گیا تھا جس طرح پاکستان نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، لیکن گوئنگ فارورڈ ان کا سوال یہ ہے کہ پریکٹیکل سٹیپس جو ہیں اس میں آپ کو کون سی ہنڈرنس آئی تھی ڈیورنگ یور گورنمنٹ اسٹینٹ، اور آپ کس طرح سے پلان کر رہے ہیں کہ آگے اگلی ٹینیور میں وہ نہ آئیں؟ کشمیر کی بات کریں؟ جی کشمیر کے بارے میں. دیکھیں پہلے تو حکومتیں پچھلی بات ہی نہیں کرتی تھیں کشمیر کی. نواز شریف کی تو ایک ان کی فارن آفس کی اسپوکس پرسن تھی، انہوں نے تو انٹرویو دیا ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ کوئی ہندوستان کی تنقید ہی نہ ہو. تو ان کے بڑا اوور آٹ تھے، گھبراتے تھے ہندوستان کی کوئی بھی تنقید کرتے ہوئے، دونوں زرداری اور نواز شریف. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں ویسٹرن بینکس میں، آف شور اکاؤنٹس میں، ان کی پراپرٹیز باہر ہے، اور ان کو سارا وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ جس طرح رشین اولیگارکس کی پراپرٹیز ضبط کی جا رہی ہیں اس وقت، تو ان کی بھی پراپرٹیز کسی وقت ضبط کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا، کیونکہ چوری کا پیسہ ہے. اس لیے انہوں نے کبھی بھی وہ، کیونکہ انڈین لابی بڑی طاقتور ہے اور وہ امریکہ میں بہت طاقتور ہے انڈین لابی، تو یہ سارا وقت ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جو جدھر ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں باہر کے ملکوں میں وہ سیف رہیں. اور اس لیے انہوں نے کوئی کشمیر کے لیے کبھی کسی قسم کی سٹینڈ یا سٹیٹمنٹ نہیں دی. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمیں ہر فورم کے اوپر کشمیر کی بات کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے وہاں، اور اس میں ہماری گورنمنٹ بڑی کامیاب ہوئی. ہم نے ہر فورم کے اوپر اس کو اٹھایا اور لوگوں میں اویئرنیس ریز کی. اور یہ پھر ایک سٹرگل کا حصہ ہے. آپ جنگ تو لڑ نہیں سکتے، جنگ لڑنے کا تو سوچے بھی کوئی نہ، کیونکہ جنگ لڑنے کا مطلب ایک دو طاقتوں کے اندر جدھر نیوکلیر آرمز ہیں، آپ سوچے بھی نہ جنگ کا. اس کے علاوہ ہر فورم کے اوپر، میڈیا پہ، انٹرنیشنل فورمز، UN پہ، ہم اس کیس کو اٹھائے رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کی آج کل اویئرنیس ہے، جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، یہ جو ہندوستان کر رہا ہے،
میں سمجھتا ہوں یہ کبھی پہلے نہیں تھی انٹرنیشنل اویئرنیس. جی جبران اچھا نوید چیئرمین صاحب کین وی نوید جسٹ ہیو اٹ فار 5 منٹس کیونکہ چلے. جسٹ 5 منٹ ہیں جبران, جسٹ ہیو اے فیو اسپیکرز اور ہم ریپ اپ کریں. بالکل keep it short. Naveed, one of the most brilliant researchers we have on Twitter. Naveed, please بولے کچھ. السلام علیکم. اٹس این immense pleasure to talk to you, Mr. Prime Minister over here. سر جی میرے پاس کوئی کوشچن نہیں ہے. آئی ہیو فیو سجیشنز اونلی. یو شوڈ ویئر بلٹ پروف ویسٹ. یو شوڈ اونلی ایڈریس ٹو دا پبلک ریلیز ان سائڈ دا بلٹ پروف کیبن بیکاز آپ یو ہیو سیریس سیکورٹی تھریٹس. اور تیسرا سر جی کہ آپ کو ایک آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. پارٹی ری آرگنائزیشن از ہیلڈ لائک مینڈیٹری. یہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اور تبدیلی رضاکار پروگرام. لاسٹ ون از کہ یو شوڈ ہائی لائٹ آل دا انیشیٹیوز اینڈ ڈیولپمنٹ work being done by the PTI government. Thank you very much, sir. ٹھیک ہے, بالکل. دیکھیں ایک چیز پلیز یاد رکھنا کہ میں جب کینسر ہاسپٹل کھولا تھا تو 6 سال میرا آفس تھا کینسر ہاسپٹل کے اندر, اور میں نے وہاں کیا چیز دیکھی کہ ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی زندگی کے اوپر کنٹرول ہے, یہ ہمیں بہت بڑی غلط فہمی ہے. کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب اس نے آپ کو لے کے جانا ہے تو کوئی اس کو ٹائم نہ آگے نہ پیچھے نہیں کر سکتا. اور یہ جب آپ کے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے تو آپ ٹھیک احتیاط کرتے ہیں, لیکن احتیاط کی بھی لمٹس ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بالکل سیکیور کر لیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر میں اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لوں, سمجھو میں میری زندگی لمبی ہو جائے گی, یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور اس لیے ایک لمٹس میں احتیاط کرتا ہوں, لیکن آخر میں میرا پورا ایمان ہے اللہ میں کہ اگر وہ آپ کو وہ آپ کا ٹائم اگر اس نے نہیں رکھا ہوا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور آپ نے جو دوسری بات کی پارٹی آرگنائزیشن, بالکل ٹھیک. ہم بڑی ایک میسو ممبرشپ کیمپین کرنے والے ہیں, اور ہم اپنی پارٹی کو ممبرشپ کیمپین کے ساتھ ساتھ آرگنائز کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں اب جو دیکھ رہا ہوں کہ ہماری پاکستان میں کسی پارٹی کی آرگنائزیشن ہمارا مقابلہ نہیں کرے گی انشاءاللہ. جبران ریکویسٹ جو ہے نا وہ میکسیمائز ہو گئی ہیں, تو بہت سے لوگ بھیج رہے ہیں مجھے واٹس ایپ پہ کہہ رہے ہیں, لائک وسیم اکرم از دیئر, اجمل جامی از دیئر, اور بہت سارے اور ہیں. تو جسٹ آسک ایک اوپن مائک کر دیں کسی کا, تاکہ اگر کوئی پوچھنا چاہے تو کر لیں اور ہم پھر ریپ اپ کر لیں. موئز اگر آپ کو وسیم اکرم دیکھ رہے ہیں, مجھے ایک پہلے ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کا بھی یاد ہے, میں ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں لیکن وہ دیکھ ہی نہیں رہا. ایکچولی وہ فریز ہو گیا ہے کیونکہ ٹویٹر نے کبھی اتنا اپنی ہسٹری میں 163,000 اسپیس میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا. تو وہ بھی اس لیے چل رہا ہے کیونکہ وہ عمران غزالی ہے ہمارا, اس نے ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز اس کا کچھ کرو, لیکن یہ سارے کے سارے سسٹم نا فریز ہو گئے. میں آپ کو بھی پتا ہے ارسلان, آپ کا اکاؤنٹ ٹھیک ہے, اٹس ناٹ پاسبل, تو ٹھیک ہے. آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ ہم بھی یہاں پہ کیونکہ وہ میسیجز آ رہے ہیں, اٹس ناٹ آور فالٹ, وہ آپ کی ریکویسٹ آ ہی نہیں رہی اور وہ میکسیمائز ہو گیا ہوا ہے. سو دس از, تو آئی تھنک ریپ اپ کریں جبران. ہاں بس یاسف چھوٹا سا کوشچن اور پھر جسٹ آسک ویری ٹائنی ون. یاسف جلدی سے پوچھ لے پلیز. السلام علیکم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہاں صاحب, جو آپ نے اسلاموفوبیا پہ سٹانس لیا ہے اس پہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے چودھری عاطف, مبشر, اسد اور عاقب, ان کی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور دوسرا یہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو ہماری لاسٹ گورنمنٹ رہی ہے اس کو جو ٹاپل کیا گیا ہے, اس کے سٹارٹ میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں بہت سی ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی, اور ایم این ایز کی بلیک میلنگ, اتحادیوں کی بلیک میلنگ وغیرہ. تو ہم سب کا یہی مطالبہ رہا ہے کہ ہم کیوں صدارتی نظام کی طرف نہیں جا رہے. تو اگر ہماری انشاءاللہ کچھ مہینے بعد ہماری نیکسٹ گورنمنٹ آنے والی ہے, تو اس میں ہم کیا, آپ صدارتی نظام کی طرف آپ کیا دیکھتے ہیں اس پہ؟ پہلے تو میں آپ کو جو چیز ہم نے کوشش کی, اور وہ یہ صرف ایک چیز کی کہ ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر یہ کبھی بھی سوچ نہیں آئی کہ ہم سلمان رشدی کی کتاب کے بعد تقریباً 30 سال پہلے ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تھا باہر, اور یہاں ہمارے توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی تھی, ادھر بھی لوگ نکلاتے تھے, اور مغرب کو پتہ ہی نہیں تھا, عوام کو زیادہ تھا, تھوڑے سے لوگوں کو جو فتنہ کر رہے تھے
ان کو تو پتہ ہوتا تھا, عوام کو نہیں پتہ چلتا تھا, اور وہ توڑ پھوڑ کر کے اور وہ کہتے تھے جی دیکھیں اسلام بڑا تنگ نظر ہے اور وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے. تو میں تب سے لگا ہوا تھا کوشش کرنے, لیکن کوئی اس کی آگے, کیونکہ ہیڈز آف اسٹیٹ جو ہمارے زیادہ تر مسلمان ملکوں میں ہیں ان کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا, کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو مسلمان ہیں مغربی ملکوں میں اور زیادہ مائنورٹیز ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. تو دیکھیں اگر ان کو صحیح معنی میں پتہ چل جائے, جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ فورمز میں ریز کر لیں, تو ہم نے ثابت کیا کہ یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل نے ہمارے ساتھ مل کے وہ 15 مارچ کو اینٹی اسلاموفوبیا ڈے قرار دیا. تو یہ مجھے خوشی ہے کہ ہم کم از کم اپنے 3 سال میں وہ کر گئے جو کبھی کسی پاکستانی گورنمنٹ یا کسی مسلمان ملک نے نہیں کیا. دوسری چیز جی, یہ جو ابھی آپ نے آخری بات کی کہ کیا تھی آخری بات, ابھی کیا کہا انہوں نے, میں بھول گیا. اسلام پریزیڈنشل سسٹم. ہاں پریزیڈنشل. دیکھیں یہ جو 3.5 سال میں نے حکومت کی ہے, یہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے سب سے مشکل سال تھے, کیونکہ اس میں چیلنجز بڑے تھے. کوشش ہم کر رہے تھے ریفارم کرنے کی, رول آف لا اسٹیبلش کرنے کی, لیکن ہمارے پاس وہ اسٹرینتھ نہیں تھی گورنمنٹ میں کہ ہم جو طاقت چاہیے یہ کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس تھی نہیں. فریجائل گورنمنٹ تھی, ایک کولیشن گورنمنٹ تھی, سارا وقت پارٹنر سے کہیں نہ کہیں پرابلم آ جاتا تھا, بلیک میل ہوتا تھا. پھر ہمارے اپنے جو بیک بینچز جو زیادہ تر یہ جو باہر سے آئے تھے بعد میں, جن کی کوئی لائلٹی نہیں تھی, وہ بلیک میل کرتے تھے. بجٹ پاس کرنا عذاب ہوتا تھا, وہ یعنی ہر کوئی امپورٹنٹ بل ہوتا تھا اس کے لیے ہمیں مشکل پڑ جاتی تھی. کورم ہمارے پورے نہیں ہوتے تھے, انٹرسٹ ان کو تھا نہیں پارلیمنٹ میں, سو لیجسلیشن میں انٹرسٹ نہیں تھا, بس صرف ڈیولپمنٹ فنڈز کے اوپر وہ سارے متفق ہوتے تھے. تو یہ بڑا مشکل ہے. یہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ صرف تب چل سکتا ہے جب کہ ایک معاشرے کے اندر وہ مورل ایوولوشن اس لیول کی ہو, ان کی اخلاقیات کے معیار اس لیول کے ہو کہ وہ تصور بھی نہ کوئی کرے ہارس ٹریڈنگ کا, تصور بھی نہ کوئی کہ پارلیمنٹ میں آ کے پیسہ بنانا ہے یا ڈیولپمنٹ فنڈز. یہ تب چلتا ہے. یہ سوائے اینگلو سیکسن ملکوں کے اندر, یعنی 4-5 ملکوں میں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, کینیڈا, انگلینڈ, یہ چلا نہیں ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی, کیونکہ لوگوں کی جو مورل سٹینڈرڈز ہیں وہ اتنی نہیں ہیں جو کہ ان ملکوں کے اندر ہے. اب دیکھیں نا, وہاں چھوٹی چھوٹی چیز پہ وہ ایکشن لے لیتے ہیں. مثلا ایک برٹش پارلیمنٹ کے اندر ایک ایکسپینسز کیس ہوا, تو 2-3 4 ہزار پاؤنڈ کے اوپر انہوں نے ایکسٹرا ایکسپینسز کیے ہوئے, تو اس میں جیل میں ڈال دیا لوگوں کو. تو یہاں تو کوئی یہاں تو 40 ارب روپے کی کرپشن کیسز اور FIR کیسز نیب میں ہیں اور FIA میں, تو وہ آگے پرائم منسٹر بن گیا ہمارا. یہ تصور بھی نہیں ہے ان کی ڈیموکریسیز میں. سو اس لیے یہ جو ہمارا سسٹم ہے یہ تب چل سکتا ہے کہ اگر ہم ایک پاورفل, ایک بڑی کلیئر میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ میں آئیں اور ٹکٹس بھی ان کو دیں جو کہ نظریاتی ہمارے لوگ ہیں اور ان کے ذریعہ آئیں, پھر تو یہ سسٹم چل سکتا ہے. لیکن اگر ہم کوئی چینج بھی چاہتے ہیں, ریفارمز بھی چاہتے ہیں, اور ہمارے پاس اس طرح کے لوگ ہوں جو یعنی جن کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے اور سارا وقت بلیک میل کریں, یہ پھر بڑا مشکل ہوتا ہے یہ اس سسٹم میں ریفارمز کرنا. بس یہ ہے کہ جبران ہم ریپ اپ کر رہے ہیں, جسٹ ایک ہاں جی لاسٹ ہے, بس ایک مجھے صرف یہ پوچھنا تھا, میرا پرسنل سوال ہے. خان صاحب, آپ نے ہمیں پاکستان سے پیار کرنا سکھایا, آپ نے ہمیں پاکستان کی فکر کرنا سکھایا, آپ نے ہمیں پاکستان کی قدر کرنا سکھایا. تو آپ یہ صرف بتائیں, سب کو, اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, کہ آپ پاکستان کی سائیکی جو جانتے ہیں, مجھے لگتا ہے کوئی نہیں جانتا, کیونکہ جب بھی ہم ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں, 2013 میں ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے, آپ نے کہا تھا اس سے طاقت سے آئیں گے, اور شوکت خان ہم لے کچھ لے رہے ہیں. تو آپ ذرا سب کو بتائیں گے کہ پاکستان کیا قوم ہے, اور we're very proud. تو آپ کیوں اتنا ہمیشہ کانفیڈنس ہوتا ہے آپ کو پاکستانیوں پہ؟ ہاں دیکھیں جبران, جب میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں آیا تو میں 18 سال کا تھا, اور اس وقت ہمارے سارے ٹیموں کو کمپلیکس ہوتا تھا انگریزوں کا اور آسٹریلین اور ان ٹیموں کا, کہ ہمارے اندر ایک احساس کمتری تھی, اور وہ بائی دا وے کلونیلزم سے, غلامی سے آ جاتی ہے.
غلامی جو ہوتے ہیں نا کلونیلزم, یہ سب سے بری جو چیز آپ سے کرتی ہے کہ آپ کے اندر ایک کمپلیکس ڈال دیتی ہے, انفیریورٹی کمپلیکس. آپ اپنے اندر بلیو ہی نہیں کرتے, آپ کا سیلف بلیف ختم ہو جاتا ہے. تو آپ اتنے متاثر ہوتے ہیں دوسروں سے جو کہ آپ سمجھتے ہیں ہم ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. تو ہماری ٹیم کا بھی یہی تھا کہ ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ ہم پہلے سے ہی ہارے ہوئے جاتے تھے. ہمیں انفیریورٹی کمپلیکس تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے سے سپیریئر ہے, کیونکہ انگریزوں کی غلامی بھی کی ہوئی تھی تب, تو نئی تھی. اور پھر دیکھتے دیکھتے ہم آہستہ آہستہ جب میں چھوڑ کے گیا تھا ورلڈ چیمپئنز بن گئے اور ہم نے انہی لوگوں کو ہرایا. پھر تو یہی پاکستان کا مسئلہ میں نے ریئلائز کیا کہ ہمارے جو حکمران رہے ہیں یہاں, ان کے اندر سب میں انفیریورٹی کمپلیکس. اب یہ جو ایک آدمی جو آج کا پرائم منسٹر ہے یہ کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, تو آپ سوچیں کہ یہ قوم کو کیسے اٹھائے گا, جو پہلے سے قوم کو کہہ بیٹھا ہے کہ کیونکہ ہم مقروض ہم غلام ہیں, اور وہ اگلا ان کا منسٹر کہے جی کہ ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں. تو اگر آپ کی لیڈرشپ اس طرح کی باتیں کرے گی تو وہ قوم کیسے اوپر جا سکتی ہے؟ یہ وہی ہوگا جو ہماری کرکٹ ٹیمز کا حال تھا کہ ہم پہلے سے متاثر تھے, ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ ہم بلیو ہی نہیں کرتے تھے اپنے اندر. سو پاکستانی قوم کو ایک سیلف بلیف کی ضرورت ہے, اپنے اندر ایک اعتماد چاہیے کہ ہم کر سکتے ہیں. اور یہ جس وقت یہ اعتماد آ گیا جو ہماری ٹیموں میں آیا, میری تو ساری ٹیمیں کمزور تھی جب میں کیپٹن بنا, زیادہ تر تو ہمارے پلیئرز نکل گئے تھے, لیکن ٹیموں میں یہ کانفیڈنس آ گیا تھا کہ ہم کسی کا بھی مقابلہ کر سکتے اور پھر جیتنا شروع کر دیا. وہی اس وقت پرابلم پاکستان کا, ہمارے لیڈرشپ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سوچیں کہ کیا سوچے گی قوم جب آپ کا پرائم منسٹر اوباما کے سامنے, پریزیڈنٹ اوباما کے سامنے بیٹھ کے پرچیاں پڑھ رہا ہے اور کام پر ہے اس کے سامنے, تو وہ کیا قوم کو سگنل جائے گا؟ یا وہ زرداری جب انہوں نے آ کے اسامہ بن لادن پہ آپریشن کیا تو وہ چھپ ہی گیا 3 دن, اور پھر وہ اوباما نے کہتا میں نے ڈر کے اس کو کال کی کہ پتہ نہیں کتنا ناراض ہوگا کہ ہم نے آپ کے ملک میں آ کے آدمی مار دیا ہے, تو کہتا اس کو مبارک دینی شروع کر دی. یعنی بجائے اسے احتجاج کرنے کے اس کو مبارک دی. تو جب ہماری لیڈرشپ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے تو بتائیں کہ قوم کیسے اٹھ سکتی ہے. اور میرا یہ بلیف ہے کہ جس دن, اور یہ جو میں دیکھ رہا ہوں موومنٹ, یہ جو پبلک کے اندر میں پہلی دفعہ ایک نیشنلسٹ, ایک آزادی کی فیلنگ, اور لوگوں کو غصہ ہے کہ ہماری قوم کے اوپر کس طرح کا ایک سازش کر کے, بیرونی سازش میں گورنمنٹ کرائی گئی, جو لوگوں میں اب دیکھ رہا ہوں, یہ اس کا کوئی اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. یہ ہے جس سے پاکستان ایک قوم بنے گی. اور اسی لیے میں سب کو چاہتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے آپ نے سب نے شرکت کرنی ہے میرے ساتھ کل مینار پاکستان میں افطاری کے بعد. اور میں اس سب کو یہ بھی کہوں گا کہ افطاری پہ پہنچنے کی کوشش کرنا, نہیں تو آپ پہنچ ہی نہیں سکیں گے کیونکہ اتنے زیادہ لوگ وہاں آ رہے ہوں گے کہ وہ پھنس جائیں گے آپ راستے میں. تو اس لیے سب نے آنا ہے کیونکہ انشاءاللہ کل ہم نے ہسٹوریکل وہاں ایک ہسٹوریکل جگہ کے اوپر ایک ہسٹری کریٹ کرنی ہے جدھر ایک پاکستان کی حقیقی آزادی کی موومنٹ شروع کریں گے. تھینک یو جی, تھینک یو.